لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خادم رسول اللہ، صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ احادیث کی دنیا میں، صحابہ کی دنیا میں، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ برسہا برس تک یہ صحابی رسول الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی 28 تاریخ 54 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج چونکہ محرم کی 28 تاریخ ہے تو برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آج ہم اس عظیم الشان صحابی رسول کا تذکرہ آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیے صحابی رسول خادم حبیب اللہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ذکر خیر۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ یہ ہے: انس ابن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام انصاری۔ آپ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی اور ان کا مشہور لقب خادم النبی ہے الحمدللہ۔ اور اس لقب پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد فخر تھا۔ 10 برس کی عمر میں یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور 10 برس تک سفر، وطن، جنگ و صلح، ہر جگہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہر دم خدمت اقدس میں حاضر باش رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ان کے پاس چھوٹی سی لاٹھی تھی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ اس کو بوقت دفن میرے کفن میں رکھ دیں۔ غور کیجئے، تبرکات کی اہمیت صرف اہل سنت والجماعت میں ابھی نہیں، تبرکات کی اہمیت، تبرکات کا احترام، تبرکات سے برکتیں حاصل کرنے کا سلسلہ یہ صحابہ کرام کے دور سے تھا۔ حضرت انس ابن مالک کے پاس آقا کریم کی ایک چھوٹی لاٹھی تھی الحمدللہ۔ یہ لاٹھی انہوں نے وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں رکھ دیں الحمدللہ۔ چنانچہ یہ لاٹھی آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر مال اور اولاد میں ترقی اور برکت کی دعائیں فرمائی تھیں۔ چنانچہ ان کے مال اور اولاد میں بے حد برکت اور ترقی ہوئی۔ مختلف بیویوں اور باندیوں سے آپ کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 80 لڑکوں کے باپ تھے حضرت انس ابن مالک اور 2 لڑکیاں الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور جس دن آپ کا وصال ہوا، جس دن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس دن آپ کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد 120 تھی الحمدللہ۔ بہت زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حنا کا خضاب سر اور داڑھی میں لگاتے تھے اور خوشبو بھی بکثرت استعمال کرتے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ آقا کریم کا پسینہ صحابہ کرام کے بیچ الحمدللہ تقسیم ہوتا تھا۔ آقا کریم کے پسینے مبارکہ کو صحابہ اپنی خوشبو میں ملا کر کے استعمال کرتے تھے۔ انس ابن مالک نے وصیت کی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس خوشبو میں آقا کریم کا پسینہ ملا ہوا ہو الحمدللہ۔ ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ کو جمع کر کے خوشبو میں ملایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے۔ آپ کے سال وصال اور آپ کی عمر شریف کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 91 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بعضوں نے 92 ہجری، بعض نے 93، بعض نے 90 کو آپ کے وصال کا سال تحریر کیا ہے۔ مختلف روایات ہیں۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 103 برس کی تھی۔ غور کیجئے، وصال کے وقت آپ کی مبارک عمر شریف جو تھی وہ 103 برس کی تھی۔
بعض نے 110، بعض نے 107 اور بعض نے 99 برس بھی لکھا ہے۔ بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد شہر بصرہ میں کوئی صحابی باقی نہ رہا۔ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلہ پر آپ کی قبر شریف بنی جو زیارت گاہ خلائق ہے۔ آپ بہت ہی حق پسند عبادت گزار صحابی ہیں، اور آپ کی چند کرامتیں بھی منقول ہیں۔ آپ کی کچھ کرامات میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اب تک کی جو باتیں میں نے آپ کو پیش کیا وہ اکمال صفحہ 585، اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 میں لکھی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ دنیا بھر میں کھجوروں کا باغ سال میں 1 ہی مرتبہ پھلتا ہے، مگر آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 542۔ اسی طرح یہ بھی آپ کی بہت ہی بے مثال کرامت ہے کہ آپ کے باغ کی کھجوروں میں مشک کی خوشبو آتی تھی، جس کی مثال کہیں دنیا بھر میں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بھی مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 545 میں لکھا ہے۔ آپ کا باغبان جو تھا، آپ کے باغیچے کا جو باغبان تھا، آپ کا باغبان آیا اور شدید قحط اور خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ باغبان نے عرض کیا، حضور میں تو آسمان میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پھر آپ نے نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا اور باغبان نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار یا چوتھی بار نماز پڑھ کر آپ نے باغبان سے پوچھا کہ کیا آسمان میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب کی مرتبہ باغبان نے جواب دیا کہ جی ہاں، ایک پرند کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ برابر نماز اور دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر یعنی بادل چھا گیا اور نہایت ہی زوردار بارش ہوئی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغبان کو حکم دیا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ یہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہا کہ یہ بارش مصرین اور غصبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ الحمدللہ۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21۔ بارش کہاں تک ہوئی ہے، اس کو دیکھنے اور معلوم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں جہاں آپ تھے قحط پڑ گیا تھا اور پانی کی سخت ضرورت تھی۔ باقی دوسرے علاقوں میں کافی بارش پہلے ہی ہو چکی تھی، ان علاقوں میں قطعاً مزید بارش کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہاں زیادہ بارش سے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ بارش کہاں تک ہوئی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ بارش اسی شہر میں ہوئی ہے جہاں بارش کی ضرورت تھی، تو پھر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ اس بارش سے کہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ غور کیجئے اللہ کے کیسے مقبول بندے ہیں کہ جس علاقے میں جہاں پر کے لیے بارش کی دعا کی، الحمدللہ بارش صرف اسی جگہ برسی۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کی شان اور دربار خداوندی میں ان کی مقبولیت کا کیا کہنا۔ جب خدا سے عرض کیا، بارش ہو گئی، اور جہاں تک بارش برسانا چاہیے وہیں تک برسی۔ للہ غور فرمائیے کہ کیا اولیاء اللہ کا حال اور ان کی شان عام انسانوں جیسی ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ کہاں یہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے اور کہاں منحوس اور دلوں کے گندے لوگ۔ چے نسبت خاک رب عالم پاک۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کار پاکارا قیاس از خود مگیر، فرماتے ہیں کہ کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچہ مانت در نوشتن شعر و شیر۔ فرماتے ہیں کہ پاک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اگرچہ لکھنے میں شعر اور شیر بالکل ہم شکل ہیں اور مشابہ ہیں، لیکن ایک شعر وہ ہے کہ انسان کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اور ایک شیر ہے کہ انسان اسے کھاتا ہے، پیتا ہے، یعنی دودھ ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الحمدللہ کچھ باتیں ہم نے آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کی۔ آپ سفر و حضر میں ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام بھی الحمدللہ نہ صرف ان سے محبت فرماتے تھے، ان کو اپنی خدمت میں بھی رکھا، بارہا آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔
آقا کریم ان کے گھر میں تشریف بھی لے جاتے تھے اور اکثر اوقات آقا کریم ان کے گھر میں آرام بھی فرماتے تھے، اور جب آپ آرام فرماتے تھے آپ کے مبارک بدن سے جو پسینے ٹپکتے تھے الحمدللہ، ان پسینوں کو آپ کی والدہ الحمدللہ اپنے شیشیوں میں جمع کر کے رکھنے کی سعادتیں حاصل کرتی تھی۔ حضرت انس ابن مالک کے تعلق سے یہ بھی روایات میں ہے کہ ان کے پاس آقا کریم علیہ السلام کے مبارک منہ مبارک تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو تو منہ مبارک کو میرے منہ کے درمیان، میرے دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھ دیا جائے تاکہ ان کی برکتیں مجھے قبر میں حاصل ہوں۔ عصا رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ آپ نے اپنے کفن میں آقا کریم کے پسینہ ملائے ہوئے خوشبو کو لگانے کی وصیت کی۔ غور کیجئے آقا کریم سے کتنی محبت تھی۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا تو ان کے تبرکات سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے نسبت والی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان سے لگاؤ والی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کرم فرمائے کہ ان صحابہ کے صدقے ہم سب کو بھی سچا عشق رسول نصیب ہو جائے، پیارا پکا عشق رسول نصیب ہو جائے۔ جس دن پکا عشق رسول نصیب ہو جائے گا نا تو الحمدللہ آدمی نیکی کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا چلا جائے گا، نماز کی طرف آتا چلا جائے گا۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے سینے میں سچا عشق رسول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی ان رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔